बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये है कि जी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, रिलैक्सेशन मेथड्स क्या होते हैं। किसी ने पूछा है कि जी ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन मेथड्स, ऑपरेंट टेक्निक्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, असर्टिव ट्रेनिंग, कोपिंग स्ट्रेटजीज अप्रोच। काइंडली इनको एक्सप्लेन कर दें, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। सब एक ही चीज लगती हैं, सभी एक ही चीजें, एक जैसी चीजें लगती हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बयान कर देते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं, सबसे पहले तो ये है कि जी माइंड को आपने जो है वो रिलैक्स कैसे करना है, दैट इज समथिंग अबाउट द रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें दो चीजें जो हैं वो रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमूमन जो है वो डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो अब जब डीप ब्रीदिंग और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, सो व्हाट इज डीप ब्रीदिंग? तो डीप ब्रीदिंग तो ऐसे है कि जी जिसमें उर्दू में कहा जाता है कि अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं, अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं, लंबा सांस लें, लंबा सांस लें। अब सांस को रोक लें, ब्रेथ होल्डिंग, और उसके बाद जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर आने दे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। इस दौरान आंखें बंद भी की जा सकती हैं और अच्छा है कि आंखें बंद हों, और एक अच्छी सी इमेजरी को जहन में लाया जा सकता है। जैसे आप क्लिफ्टन या हॉक्स बे के साहिल पे मौजूद हैं, या फिर आप मरी के पहाड़ों पे मौजूद हैं और एक पुरफजा मकाम पे मौजूद हैं, और एक ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो ये सारी चीजें इमेजिन करके लंबे लंबे सांस लें। दैट इज वन थिंग फॉर द फॉर द डीप ब्रीदिंग। अगला जो है वो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, और इसके लिए जो बेस्ट है मैं आपको नाम बता देता हूँ। डॉक्टर नईम, I think it was Dr. Naeem Farooq. Dr. Rashid, you can unmute, and Farooq Naeem actually, yeah. Dr. Farooq Naeem की वीडियो मौजूद है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इन उर्दू। और ये वो साहब हैं जिन्होंने ICD-10 का उर्दू में तर्जुमा भी किया, और उनसे उम्मीद रखता हूँ, उनसे और अपनी उनकी टीम से, और इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प, अगर वो सुन रहे हैं, कि हम भी इंशाल्लाह ICD-11 का उर्दू में तर्जुमा करेंगे किसी वक्त। तो उसमें यह है कि तो बेसिकली प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन अपने आपको एक मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं कि मिसाल के तौर पे आप वैसे तो अपने हेड टू टो शुरू करना है। नेक में अगर कोई बहुत ज्यादा दर्द हो तो नेक को अवॉइड करें, अदरवाइज आपकी नेक अगर हेल्थी है तो नेक को भी इंक्लूड करें। तो आपने जो है वो लेट्स सी के आंखों से शुरू कर देते हैं कि जी अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद करें। अब जितनी देर और जितनी अच्छी तरह आप ताकत के साथ बंद रख सकते हैं बंद रखें। अब आहिस्ता 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 अपनी आंखों को खोलें। तो यही चीज आपने मुट्ठी के साथ करनी है, यही चीज आपने स्ट्रेट हैंड्स के साथ करनी है, यही चीज आपने जो है वो घुटनों के साथ करनी है और शोल्डर्स के साथ करनी है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इन प्रैक्टिस जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री: प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एंड इमेजरीज, ऑल थ्री टुगेदर। और इससे रिलैक्सेशन टेक्निक्स या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बनती हैं इन तीनों को मिलाकर। जो दूसरी चीज है जो रिलैक्सेशन टेक्निक तो नहीं कहलाती बट इट डज रिलैक्स, और वो है जी माइंडफुलनेस, कि आप अपने जहन को एक नुक्ते पर मरकूज करें आंखें बंद करके।
تو جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے. تو ایک کورس کیا تھا میں نے یہاں آئرلینڈ میں, ڈبلن میں, اور یقین کریں کہ وہ جتنے بھی دن کا کورس تھا اس میں سے جتنی بھی لیٹنے والی ایکسرسائزز تھی اکثر میں نیند آ گئی تھی. It's so helpful for relaxation, although it is not called relaxation, they are called mindfulness techniques. اچھا, اگلا جو سوال ہے یہ تو جی ہوگی جی ریلیکسیشن ٹیکنیکس. Operant techniques. Operant techniques, the psychiatrists working in Pakistan, they can tell you better, especially لاہور میں یہ کافی یوز ہوتی ہیں. Operant basically ہے یہی کہ جی جو positive reinforcement and negative reinforcement and aversion, اگر تو یا پھر in other words کہ یہ جس کو پنشمنٹ کے لیے سافٹر ورڈ میں یوز کروں گا aversion. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ, ایک بچہ اگر اچھا سبق سنا رہا ہے آپ کو, آپ اس کی بہت زیادہ پریز کریں گے, ویری گڈ ویری گڈ, کیپ اٹ اپ. آپ اس کو جو ہے وہ ٹوکن اکانومی کے طور پہ آپ اس کو چاکلیٹ بھی دیں گے جب جب وہ اچھا سبق سنائے گا, اپنا ہوم ورک مکمل کرے گا, اچھی پوزیشن لے گا. اگر اچھی پوزیشن لیتا ہے تو آپ اس کو کوئی بڑی چیز گفٹ کریں گے, بٹ ڈونٹ گفٹ موبائل فون, کیونکہ اس نے بہت زیادہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اور کوئی اچھی چیز, کوئی کلرنگ سیٹ, اینی تھنگ. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ برا بیہیو کرے گا تو آپ اس سے جو ہے وہ چیزیں, اس کے جو ہے وہ چیزیں جو ریوارڈز ہیں وہ اس سے واپس لے لیں گے. تو دیٹ از کائنڈ آف نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اور پنشمنٹ اور اورشن یہ بھی ملتے جلتی چیزیں ہیں. تو ریوارڈز اس کے کم کر دیں گے تاکہ اس کا جو پازیٹیو بیہیویئر ہے وہ ری انفورس ہو, ڈیزائرڈ بیہیویئر ری انفورس ہو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ تو یہ تو ہوگی جی آپرنٹ کنڈیشننگ, آپرنٹ ٹیکنیکس. اور ایورشن بیسیکلی جو آپ اس میں دیتے ہیں, ایورشن کی جو ٹرو ایگزامپل ہے دیٹ از ڈائسلفرام. آپ ڈائسلفرام دیتے ہیں اور ڈائسلفرام سے اس کو جو ہے وہ ڈائسلفرام جب دیتے ہیں تو اٹ کازز کائنڈ آف ایورشن, کہ وہ اس میں اٹ وڈ کاز سم نیگیٹو ریئیکشن جب بھی وہ الکوہول کے اوپر ڈائسلفرام لے گا, اینڈ دیٹ ول کیپ ہم اوے فرام الکوہول. اور پنشمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ خود کوئی بیڈ سٹیمولس دیتے ہیں ٹو اوائڈ سم تھنگ بیڈ ہیپننگ. اور یہ تو جی اوپرنٹ ٹیکنیک ہو گئی. کوگنیٹو اسٹریٹجیز, cognitive strategy, I would say cognitive behavioral therapy or cognitive therapy, how we think, how we behave, how we feel. تو cognitive therapy اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی ویکلی ڈائری لکھیں گے اور اس ڈائری کو ایوری ویک لا کے جو تھراپسٹ ہے اس کو دکھائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو تھاٹس تھے وہ کتنے نیگیٹو تھے اور اس کو کس طرح سے پازیٹیو میں آپ نے اس کو شیپ کرنا ہے پازیٹیو تھاٹس میں. اور then the next thing is کہ so that is kind of cognitive therapy. اور یہ اس میں 6 to 12, 12 to 18 سیشنز ہو سکتے ہیں. سوشل سکلز ٹریننگ جو ہے وہ سوشل سکلز ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کو ADHD ہے, آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے, اور یا کوئی بھی اور کسی وجہ سے وہ سوشلائز نہیں کر سکتا, اس کو سکھانا ہے کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, دوستوں سے بات کیسے کرنی ہے, دوستوں کے درمیان کیسے گھل مل کے رہنا ہے, جب کوئی دوست نظر آئے تو اس کو ہائے السلام علیکم یہ کیسے کہنا ہے, جب کسی سے
بچھڑنا ہے تو اس کو اللہ حافظ بائے یہ چیزیں کہنی ہیں, اور کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس وقت کیا بات نہیں کرنی, اور بھرے مجمع میں کون سی بات کرنی ہے اور اکیلے میں کون سی بات کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جی سوشل سکلز ٹریننگ کا مجموعہ. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ assertiveness ٹریننگ. تو assertiveness ٹریننگ از سملر کہ جی کس طرح سے آپ نے اپنی بات کو کلیئر اور واضح طور پر اپنی بات کو کنوے کر دینا ہے, اور اس میں اگر آپ بالکل حق پر ہیں, آپ if you think that you are absolutely right, تو پھر آپ نے اس میں اور یہ اگلے بندے کی تربیت کے لیے یا اس کی ویل بینگ کے لیے ایک چیز ضروری ہے, تو اس پہ آپ نے لچک نہیں دکھانی. مثال کے طور پر اگر آپ نے بچے کو منع کیا ہے کہ وہ فلاں وقت کے بعد باہر نہیں جائے, you remain assertive. آپ نے اس کو you will remain firm کہ یہ رول ہے, یہ رول فالو ہوگا ہی ہوگا. کوپنگ اسٹریٹجیز اپروچ ہے کہ جی کہ کس طرح سے کوپ کرنا ہے, کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کا ایگزام فیل ہو گیا ہے, اس کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے. اگر کسی کا جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے وہ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں چل رہا, تو ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ, واٹ ٹو ڈو ان واٹ سچویشن, اور کس طرح سے پازیٹیولی ہر چیز سے کوپ کرتے ہوئے گزرنا ہے to avoid getting into any mental health problems. So this will be the coping strategies approach. تو یہ سارا ایک مختصر تعارف ہے. اینڈ ڈاکٹر راشد, if you want to add into these things, please do. جی بس وہ سوشل اسکل ٹریننگ میں وہ بھی ہیں چھوٹی سی چیزیں, جیسے شاپنگ کے لیے جانا ہے یا پوسٹ آفس جانا ہے, بل پیمنٹ ہے, اس طرح کی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں آپ سینٹینسز. اور جیسے کوئی پرانے کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں نا اسکیزوفرینک کے, بہت عرصے سے انسٹیٹیوشنس میں ہیں, جیسے فورینسک سیٹنگس میں, کسی اور بھی وجہ سے ہیں یا کسی وجہ سے وہ یہ اسکلس نہیں سیکھ سکے, تو پھر ان کو او ٹی جو ہے آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں وہ گریجولی یہ چیزیں پہ سکھاتے ہیں کہ شاپنگ کے لیے جائیں تو لسٹ لے کے جائیں, پہلے وہ بنا لیں, لسٹ بنا لیں, اور اس کے بعد پھر پیسے کتنے لے کے جانی ہے, بجٹنگ کیسے کرنی ہے, اگر پوسٹ آفس جانا ہے, کوئی لیٹر پوسٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. تو یہ ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اور اس میں پھر سوشل سکلز ٹریننگ بھی آ جائیں گی کہ جی آپ اگر کیو میں ہیں تو آپ کو, اگر بچوں کے لیے کر رہے ہیں آپ, تو کتنی دیر کیو میں کھڑے رہنا ہے, صبر سے تحمل سے کا مظاہرہ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے ٹل پہ کھڑا بندہ ہے اس کو, کاؤنٹر پہ کھڑا بندہ اس کو کس طرح سے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے, سے تمیز سے بات کرنی ہے. تو یہ دیٹ ول بی کائنڈ آف کمبینیشن in some aspects. تو میں خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی. تو انشاءاللہ we'll meet next week. ہاں, اور اس میں وہ بھی ہے کہ مطلب ملنے والوں کو کس طرح دیکھنا ہے کہ ملنے والے جو ہیں وہ دوست ہیں, احباب ہیں, فارمل ریلیشن شپ ہیں, اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان سے کس طرح ملنا ہے, ان کو کیسے خدا حافظ کہنا ہے, کتنے کلوز آنا ہے, سوشل اسپیس کو کس طرح ریسپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ till next time. اللہ حافظ.